بہن دل کو سنبھالے، اس گونج کا احساس مجھے مار نہ ڈالے، ارے باغی کی بہن شام میں کہلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی، اور تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے، وعدہ کرو یہ نوانوں سے کہو گے، اور زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اور کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ، جب شام غریبہ میں میرا بھائی نہ ہوگا، اور بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے، وعدہ کرو یہ نوانوں سے کہو گے، اور زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، وہ پردیس ہے غربت ہے کہاں پائے گی زینب، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اٹھئے حسین آپ کے زوار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد بیمار آئے، بھولے نہیں ہے شام اور کوفے کے راستے، ترسے ہوئے ہیں مولا یہ ماتم کے واسطے، سب کچھ لٹا کے آپ کے غمخوار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد
بیمار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے زینب نے چلتے ناخے سے خود کو گرا دیا، پھر چل کے کونیوں سے گئی بھائی سے کہا، ہم لوگ ہو کے کوچہ و بازار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد جی کھول کر یہاں تیرا ماتم کریں گے ہم، کرب و بلا میں مجلس چہلم کریں گے ہم، اے شام والے لوگ عزادار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد بیمار، زندان میں ایک تیری امانت ہی رہ گئی، کرب و بلا نہ آئی نہ زندان سے گھر گئی، دفنا کے اس کو عابد بیمار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں، زندان سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں، صلوات محمد علیہ بابا سے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، رات دن ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں، رات دن ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا صلوات محمد والے محمد۔
حامی دین مصطفیٰ جناب پھر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد عظم ہے دری زینب صبر فاطمی زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی زینب کربلا میں دی تو نے دی کو زندگی زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی زینب کربلا کے میدان میں یوں لٹا کے گھر اپنا بخش دی زمانے کو تو نے زندگی زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی زینب اہل بیت سرور کو تیرے دم سے ڈھارستی راہ شام کوفے میں تو حسین تھی زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی ہل گیا حکومت کا تخت تیرے خطبہ سے بن گئی تھی کوفے میں تیغ حیدری زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی عظم نے قدم چومے صبر نے بلائیں لی منزل مصائب سے یوں گزر گئی زینب عظم حیدری زینب صبر فاطمی زینب کربلا میں دی تو نے دین کو زندگی زینب صلی اللہ محمد و آل محمد فاتحہ
پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے محل حسین ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پہ خنجرے بیدا چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکلا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکلا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکلا گیا نوا علی کی بذات تجھے ملے اے کربلا خدا کے امانت تجھے ملے اے خاک میری ماں کے عیادت تجھے لے آئے زمین شمع امامت تجھے لے آئے زمین شمع امامت تجھے ملے ارے دامن تیرا بھرا میرے کھیتی اجڑ گئے سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئے یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلے آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یالے گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی حیبت کہتی ہے ہماری آج سے وہ بخش بتا کہتی ہے ہماری آج سے وہ بخش بتا چلے ہائے میں کربلا مولا میں لٹ گئے پردیس میں میں آگے برادر سے چھوڑ پردیس میں میں آگے برادر سے چھوڑ گئے مہمان بلا کے ہم سے دغا کی لئی انہوں نے کیا کیا نہ ہم پہ جورو جفا کی لئی انہوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرما حیا کی لئی انہوں نے گردن خفا سے شے کی جدا کی لئی گردن خفا سے شے کی جدا کی لئی انہوں نے ارے خیمہ جلا کے اہلے ستم ساتھ ہو گئے ہم کربلا میں آگے برباد ہو ہم کربلا میں آگے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پہ برابر لگا کیے شبیر شکر شکر زبان سے کہا کیے ارے اترانا شمر سینے سے بیسا جدا اترانا شمر سینے سے بیسا جدا اترانا شمر سینے سے بیسا جدا روتی رہی میں وہ سرے شبیل ارے بھائی کی میرے خوبری تصویر لے بھائی کی میرے خوبری تصویر لے گیا
کسے کہیں جو ہم پہ مصیبت گزر گئے چادر بھی منہ چھپانے کا منہ پر نہیں رہے سر کھولے شہر شام میں آئی میں سر کھولے شہر شام میں آئی میں آتا ہمیں دکھا کے سر شہر لاتے آپ سامنے جگہ کے مجھے لے کے جا آپ سامنے جگہ کے مجھے لے کے جاتے ہیں بانو نے دے کر سرے اکبر کو یہ کہا 18ویں برس چھٹا مجھ سے مہلکا کن کن مصیبتوں سے ایسے میں نے پالا تھا مجھ سے چھڑا کے لے گئی یہ کان مجھ سے چھڑا کے لے گئی یہ کان خزاں جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا نیزا جگر پہ کھا کے جوانی میں نیزا جگر پہ کھا کے جوانی میں نیزا جگر پہ کھا کے جوانی میں گیا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
علماء نے شہزادے علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ان مجالس اعضاء کا آج دوسرا روز ہے اور نہایت قابل تحسین ہیں وہ افراد کہ جو ان حالات میں بھی فرش اعضاء پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً پہلی محرم سے آپ نے 40 تک فرش اعضاء کو آباد رکھا اور اس کو آباد ہونا ہی ہے، اس لیے کہ اول تو شہزادی کی تمنا ہے اور دوسرے اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ 40 کے بعد جو یہ عشرہ اور یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں، ان میں مومنین کو متوجہ کروں گا کہ کوشش کریں کہ فرش اعضاء سونا نہ رہنے پائے، اس لیے کہ یہ مجالس اس بی بی سے منسوب ہیں کہ جس نے فرش اعضاء جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی۔ یہ بانی مجالس سرکار سید الشہداء کی مجلس ہیں۔ اب بہرحال حالات کچھ بھی ہوں، ماحول کچھ بھی ہو، لیکن فرش اعضاء آباد رہنا چاہیے۔ میں نے کل سے جس موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا، کل تمہید کی گفتگو تھی، لیکن آج سے باقاعدہ گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حالات تو بہت عجیب و غریب ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ بلا فصل کے ماننے والوں کو بھی فاصلہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جسمانی فاصلہ ضرور ہو، ذہنی فاصلہ نہ ہونے پائے، اس لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد گرامی۔ کل سے جو افراد ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں ان کے ذہن میں بات موجود ہوگی کہ سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا، اور اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی 15ویں آیت کی تلاوت کی، اور یہ آیت وہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ نے جناب نوح کے دور کے عذاب کا ذکر کیا، عتاب کا ذکر کیا، سیلاب کے آنے کا ذکر کیا، نافرمانوں کے ڈوب جانے کا ذکر کیا، اور ان تمام تر تذکروں کے بعد اللہ نے دعوت نصیحت دی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں مسلسل عذاب کا ذکر ہے، نہ جانے کتنی قومیں جن کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ کہیں قوم نوح پر عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے، کہیں قوم لوط کے تباہ ہونے کا ذکر ہے، کہیں قوم شعیب پہ عذاب آنے کا ذکر ہے، کہیں قوم عاد پر عذاب آنے کا ذکر ہے۔ یہ جو قرآن میں مسلسل عذاب کا ذکر ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ عذاب کا سبب بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ جو رحمان و رحیم ہے، جو فرعون تک کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، جو اپنے منکروں تک کے لیے رزق کے خزانے کھلے رکھتا ہے، آخر کیا سبب ہے جو اس کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور پھر جن قوموں پر قرآن میں عذاب کا ذکر ہوا ہے وہ کوئی معمولی قومیں نہیں تھیں، وہ قومیں تھیں جن میں فرعون جیسا صاحب حکومت موجود تھا، جس میں قارون جیسا صاحب دولت موجود تھا، جس میں بلم باور جیسا عالم اسم اعظم موجود تھا۔ ایسی قومیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور سب سے زیادہ جس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا وہ بنی اسرائیل ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بھی نازل کی، اللہ نے سب سے زیادہ رحم و کرم بھی فرمایا، لیکن سب سے زیادہ عذاب بھی بنی اسرائیل پر نازل ہوئے ہیں۔ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس کا عزیزان گرامی ایک سبب یہ ہے کہ اگر آپ تفسیر قرآن پڑھیے تو جو بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا ہے وہ بے عملی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔ تو متوجہ ہو جائے آپ، بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا ہے، بے ادبی کی وجہ سے، بے احترامی کی وجہ سے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اور ایک پیغام دیا گیا کہ صرف بے عمل پر عذاب نہیں آتا ہے، بے ادب پر بھی عذاب آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد انشاءاللہ منزلیں آئیں گی۔ آج کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے۔ تو ایک سبب عذاب ہے احترام نہ کرنا، ادب نہ کرنا، تعظیم نہ کرنا۔ اور پھر جو بنی اسرائیل پر عزیز و عذاب نازل ہوا تو اس کا ایک سبب یہ بھی تھا
کہ اس قوم میں بھئی یہ جملہ سنیے گا، اگر اس کو آپ نے توجہ سے سن لیا اور آپ متوجہ ہو گئے تو گفتگو آسان ہو جائے گی، کہ بنی اسرائیل جن میں قوم موسیٰ بھی تھی، ان پر جو عذاب آیا تو ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان میں خدا پسندی کم تھی، خود پسندی زیادہ تھی۔ سنیے گا حضرات گرامی، ان میں خدا پسندی کم تھی اور خود پسندی زیادہ تھی۔ اب بچے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، بھئی خدا پسندی کسے کہتے ہیں اور خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ تو خدا پسندی اور خود پسندی کا فرق یہ ہے کہ حکم خدا پر عمل کرنا خدا پسندی ہے، احکام الہی پر عمل کرنا خدا پسندی ہے، اور خدا کے حکم کے مقابلے پر اپنی خواہش پر عمل کرنا یہ خود پسندی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا خدا پسندی ہے، آیتیں کیا کہہ رہی ہیں یہ دیکھنا خدا پسندی ہے، معصوم کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا خدا پسندی ہے، امام کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا خدا پسندی ہے، اور ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے، ہماری سوچ کیا کہہ رہی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا خود پسندی ہے۔ میں بات کو اور آسان کرتا ہوں اور آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہوں، مگر ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا۔ بھائی خدا پسندی کیا ہے اور خود پسندی کیا ہے؟ جب اللہ نے جناب آدم کو سجدے کا حکم دیا تو سجدہ آدم کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی ہے۔ سنیے گا بھائی سجدہ آدم کے موقع پر جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پسندی ہے، جو ابلیس نے کیا میرے ساتھ رہیے گا وہ خود پسندی ہے۔ جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا تو جو لوگ کشتی میں گئے، کشتی میں جانا خدا پسندی تھی، اور اس دور میں پہاڑ پر جانا خود پسندی۔ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کو اللہ کی طرف سے وزیر موسیٰ ماننا یہ خدا پسندی ہے، اور نبی کے بھائی کے مقابلے میں خود بنا لینا، سنیے گا بھائی ابھی جملہ آئے گا، یہ خود پسندی ہے۔ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا یہ خدا پسندی ہے، خود پسندی ہے، معاف کیجئے گا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا یہ خود پسندی ہے، عیسیٰ کو خدا کا نبی ماننا یہ خدا پسندی ہے، نبی کو نور ماننا خدا پسندی ہے، اپنا جیسا بشر ماننا یہ خود پسندی ہے۔ ارے غدیر میں جسے اللہ نے بنایا اسے ماننا خدا پسندی ہے، اور سقیفہ میں خود بنا لینا یہ خود پسندی ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے، خدا پسندی کیا ہے، خود پسندی کیا ہے؟ غدیر والے کو ماننا خدا پسندی ہے، اور غدیر کے مقابلے میں بنا لینا خود پسندی ہے۔ تو قوم موسیٰ میں خدا پسندی کم تھی اور خود پسندی زیادہ تھی۔ تفسیر قرآن موجود ہے۔ بھائی خدا پسندی کیا تھی؟ خدا کو کیا پسند تھا؟ خدا کو یہ پسند تھا کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، خدا پسند کر رہا تھا کہ یہ آسمان کے کھانے کھائیں، انہوں نے چاہا کہ وہ زمین سے اگائیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، خدا نے یہ پسند کیا کہ یہ ایک راستے سے دریا پار کریں، انہوں نے پسند کیا کہ سب کے لیے الگ الگ راستے بنائے جائیں۔ تفسیر قرآن ہے، خدا کو یہ پسند تھا کہ وہ ایک پتھر سے ایک چشمے کا پانی پئیں، انہوں نے یہ پسند کیا کہ ان کے لیے الگ الگ چشمے نکالے جائیں۔ اچھا خدا کو کیا پسند تھا؟ ہم متوجہ ہو گئے، خدا کی پسند یہ تھی کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر آئیں اور اللہ کی آواز سنیں اور اپنی قوم کو جا کے سنائیں۔ خدا کو یہ پسند تھا کہ موسیٰ اس کی آواز سنیں اور قوم کو جا کے سنائیں، یہ خدا کو پسند تھا۔ مگر قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کہ آپ خدا کی آواز سنتے ہیں، آپ ہمیں بھی سنائیے۔ کیا سن رہے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پوری توجہ چاہتا ہوں،
اللہ کو یہ پسند تھا، موسیٰ کو چنا تھا، کلیم بنایا تھا کہ موسیٰ آئیں کوہ طور پر وہ اللہ کی آواز سنیں، اللہ کا پیغام سنیں اور قوم کو سنائیں. مگر قوم موسیٰ نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم بھی اللہ کی آواز سنیں. اب تفسیر قرآن ہے، جب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سنیں گے، تو موسیٰ سے کہا گیا ٹھیک ہے، ان کو لے کے آؤ پہاڑ پر، کوہ طور پر، مگر سب کو نہ لاؤ. جناب موسیٰ کی قوم کی تعداد تھی 7 لاکھ. موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان میں سے چن کے لائیے. اب موسیٰ نے چننا شروع کیا. معصوم چن رہا ہے، اللہ کا نبی چن رہا ہے. لکھا ہے 70 لاکھ میں 70,000 کو چنا، پھر 70,000 میں 7,000 کو چنا، اور 7,000 میں 700 کو چنا، پھر ان 700 میں بھی 70 کو چنا. اب ذہن میں رکھیے گا یہ کس کے چنے ہیں؟ معصوم کے چنے ہوئے، موسیٰ کے چنے ہوئے. کائن 70 کو لاؤ، سب کو نہ لاؤ. اب یہ عجیب بات ہے کہ جب پہاڑ پر اپنے کلام کا معاملہ تھا تو موسیٰ سے کہا لوگوں کو گھٹاؤ، مگر غدیر میں ایمان کا معاملہ تھا تو کہا آگے والوں کو پیچھے بلاؤ، پیچھے والوں کو آگے لاؤ. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن رہے آپ بھئی عجیب بات ہے. موسیٰ سے کہا جا رہا ہے سلیکٹ کر کے لاؤ، چن کے لاؤ. مجمع گھٹایا جا رہا ہے، مگر غدیر میں مولا علی کی ولایت کے لیے بھائی متوجہ ہے کہ نہیں، مجمع بڑھایا جا رہا ہے. میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا معاملہ، کلام کے لیے لوگوں کی تعداد گھٹائی مگر ایمان کے لیے غدیر میں آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے. سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ وہ جو موسیٰ کلام سنتے تھے یہ ان کی فضیلت تھی. بھائی کلام سننا موسیٰ کی فضیلت ہے، مگر علی کی ولایت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، کائنات کے لیے ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی مولا علی کی ولایت مولا علی کے لیے فضیلت تھوڑی ہے کہ اس کی وجہ سے علی علی ہو گئے. ارے ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. بھائی مولا علی ولایت کی وجہ سے علی نہیں ہے، علی کی وجہ سے ولایت ولایت ہے. ولایت ضرورت ہے، جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، جیسے پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے. ارے آکسیجن اور پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، علی کی ولایت نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے. مولا سلامت رکھے. وہاں پر مجمع گھٹایا گیا. اب غور سے سنیے گا، جناب موسیٰ نے چنے، ان کو پہاڑ پر لے کے آئے، کہ پالنے والا لے آیا میں ان کو. تو اب جو اللہ کی آواز آئی تو دیکھیں خود پسندی کسے کہتے ہیں. اب جو آواز آئی تو کہا ہم خالی سن کے نہیں مانیں گے، کیا پتا کون بول رہا ہے، ہم دیکھے تو مانے، ہم دیکھے تو مانے. وہ وہاں پسڑ گئے کہ خالی سن کے نہیں مانیں گے، دیکھے تو مانے. یہ کون تھے جنہیں موسیٰ نے چنا؟ اب دنیا سمجھے ہم لوگوں کے چنے ہوئے کو کیوں نہیں مانتے. ارے میں کیا سنا ہے، ارے قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے جب موسیٰ کے چنے ہوئے ایسے آئے تو سخیفہ کے چنے ہوئے کیسے ہوئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پوری توجہ رکھیے گا، ابھی نتیجہ نہیں آیا. یہ خود پسند تھے، پہلے ضد کی سنے تو مانے، اور پھر ضد کی کہ دیکھے تو مانے. تو خود پسندوں کی پہچان بتائی گئی کہ خود پسند وہ ہوتے ہیں جو 2 مانگے رکھتے ہیں، ایک سنے ایک دیکھیں. یہ خود پسندوں کی پہچان ہے. اب سمجھ میں آیا غدیر میں نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں.
ارے میری بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ من کن تو مولا سنایا کیوں بھائی؟ وہ دو مانگے جو موسیٰ کے دور میں ہوئی تھی وہ نبی نے پوری کی، سنا بھی دیا، دکھا بھی دیا اور سمجھایا خدیر میں صرف خدا پسندوں کا مجمع نہیں ہے، یہاں خود پسندوں کا بھی مجمع ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ وہاں کا خود پسندی موجود ہے۔ اب یہ تھی خود پسندی، اب خدا پسندی کیا ہے یہ بھی سنتے چلیے۔ خدا پسندی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ خود پسندوں کی پہچان ہے کہ دیکھے تو مانے، سنے تو مانے، مگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ غیب کو مانو، بغیر دیکھے مانو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا اذان گرامی، اللہ کی پسند کیا ہے کہ غیب کو مانو۔ اب غیب کسے کہتے ہیں سنیے گا، اسی کے لیے آپ کی توجہ کو میں نے اپنے ذہن سے جوڑا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ تو غیب کی تعریف علماء نے کی ہے کہ الغیب ما غاب عن العیون۔ غیب کیا ہے؟ بہت آسان سے لفظ ہے، الغیب ما غاب عن العیون۔ غیب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ غیب ہے کہ جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب ہے، جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ الغیب ما غاب عن العیون، اسے کہتے ہیں غیب۔ اور غیب کی اسی تعریف کی وجہ سے جنت کو غیب مانا جاتا ہے، جہنم کو غیب مانا جاتا ہے، کوثر کو غیب مانا جاتا ہے، سلسبیل کو غیب مانا جاتا ہے، فرشتوں کو غیب مانا جاتا ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ کیوں کہ جنت نہیں دکھائی دیتی، جہنم آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، تو جو آنکھوں سے غائب ہو وہ کہلاتا ہے غیب۔ جنت آنکھوں سے غائب یہ غیب، کوثر آنکھوں سے غائب یہ غیب، سلسبیل آنکھوں سے غائب یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اب جو ان پر یقین رکھتا ہے وہ کہلاتا ہے غیب پر ایمان رکھنے والا۔ بھائی جنت غائب ہے، جنت پر یقین ہے کہ یہ غیب پر ایمان۔ کوثر غائب ہے، کوثر پر یقین ہے یہ غیب پر ایمان۔ فرشتے آنکھوں سے غائب ہیں، فرشتوں پر یقین، یہ کہلاتا ہے غیب پر ایمان۔ لیکن عزیزوں میں ایک بات بالکل ہٹ کے کہہ رہا ہوں، دیکھیں جنت پر یقین، کوثر پر یقین، فرشتوں پر یقین صرف غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ وضاحت تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا، یہ نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جتنی غائب چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنی تحقیق سے نہیں مانا ہے، نبی کی تصدیق سے مانا ہے۔ بھائی ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم، نہ کوثر دیکھا، نہ فرشتے، نہ سلسبیل دیکھی، نہ غلمان۔ نبی نے کہا مانو، ہم نے مان لیا۔ تو جتنی اندیکھی چیزوں پر یقین ہے ان پر یقین غیب پر ایمان کی دلیل نہیں ہے، نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینے میں چاند سب کو نظر نہیں آتا، بھائی ہر آدمی تو چاند دیکھتا نہیں، لیکن دو لوگوں نے کہا چاند ہو گیا اور ہم نے مان لیا۔ تو جو دو لوگوں کے کہنے سے مانا تو صرف چاند کو ماننے کی دلیل نہیں ہے، جن کے کہنے سے مانا انہیں عادل ماننے کی دلیل ہے۔ بھائی بات آسان ہوئی، انہیں عادل ماننے کی دلیل ہے۔ تو ہم نے یہ اندیکھی باتیں نبی کے کہنے سے مانی تو یہ انہیں سچا ماننے کی دلیل ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو نبی نے نہیں دکھایا، ارے بھائی کہاں ہے؟ جو نبی نے نہیں دکھایا اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا، بھائی یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جو نبی نے نہیں دکھایا اسے ماننا نبی کو سچا ماننے کی دلیل ہے۔ تو جسے غدیر میں نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا اسے ماننا سے مولا ماننے کی دلیل نہیں ہے، وہ بھی نبی کو
سچا ماننے کی دلیل ہے. اس کا مطلب غدیر کا انکار صرف علی کے مولا ہونے کا انکار نہیں ہے، نبی کے سچا ہونے کا انکار. مولا سلامت رکھے آپ. غدیر کا انکار صرف مولا کا انکار نہیں ہے، نبی کی صداقت کا انکار ہے. اچھا نبی نے بھی دکھایا نہیں مولا علی کو، نبی نے بھی لوگوں کے دلوں کے آئینے کو دیکھا ہے. کیا سنایا بھائی؟ دیکھیں یہ بات میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اور ضرورتاً پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ لوگ جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں، حسنین بھائی، اگر وہ واہ واہ نہ کرے، نعرہ نہ لگائیں، سلوار زور سے نہ بھیجیں تو مجھے کوئی ان سے شکوہ شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے ذاکروں کو دے چکے ہیں. ہمارا قرضہ تو ان بچوں پر ہے. صلوات بھیجے محمد. دیکھیں میڈیکل سائنس میں ابھی تک بیماری کی دوا نہیں ملی ہے، لیکن مذہب کی سائنس میں اتنی دوائیں ہیں کہ بیماریوں کے نام ختم ہو جائیں گے، دوائیں ختم نہیں ہوں گی. انہی دواؤں میں ایک دوا ہے بآواز بلند صلوات. سنیں عزیزان گرامی، نبی نے بھی دلوں کو دیکھا کہ آج میں دیکھوں کہ تم نے جنت کو مانا کہ نہیں مانا. آج میں دیکھوں تم نے جہنم کو مانا کہ نہیں مانا، فرشتوں کو مانا کہ نہیں مانا، کوثر کو مانا کہ نہیں مانا. نبی دیکھ رہے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ آؤ دیکھ لو. جنہوں نے دیکھے کو نہ مانا وہ اندیکھوں کو کیا مانیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی یقین جانیے، جسے مولا علی کی ولایت پہ یقین نہیں ہے اسے جنت پہ بھی شکی رہے گا. اسے دین میں کسی امر پہ یقین نہیں آ سکتا، لیکن یقین کی بسم اللہ مولا علی سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی قرآن شروع ہوا ہے. یہ وہ کتاب کون ہے؟ مولا علی. میں ہوں انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مولا علی نے فرمایا میں وہ کتاب ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں. بھائی ابھی قرآن شروع ہوا، ابھی جنت کی بات قرآن نے نہیں کی، کوثر کی بات قرآن نے نہیں کی، سلسبیل کی بات قرآن نے نہیں کی، ابھی علی کی بات کی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. سمجھایا اس پہ یقین رکھنا، اس لیے کہ اگر اس پہ یقین ہو گیا تو کسی پر شک نہ ہوگا، اور اگر اس پر شک رہا تو کسی پر یقین نہ ہوگا. صلوات دے محمد والے محمد. سنیے گا سلامت رکھے. تو عزیزوں، عذاب کا ایک سبب ہے خود پسندی. خدا پسندی نجات کا ذریعہ ہے، اور خود پسندی عذاب کا سبب ہے، خود پسندی کی وجہ سے. اب سنیے گا آخر میں یہ بات جو آج پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ مولا نے مدد فرمائی تو ایک تحفہ ہوگا ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں. خود پسندی اللہ کو بالکل پسند نہیں. اگر آپ اس کی واضح واضح دلیل مانگے تو واضح دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کو خود پسندی پسند ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی. توجہ فرمائی آپ نے. اگر خود پسندی پسند ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی. یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ ایک آدمی نے خدا نہ کرے خودکشی کی تو خودکشی میں کیا ہو گیا؟
مر گیا, اسے موت آ گئی, تو موت کسے نہیں آنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنا ہے. تو اسے کون سی نئی چیز آ گئی؟ کیا بھائی موت ہی تو آئی ہے, اور اسے بیفور ٹائم آ گئی. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے گا بھائی, اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے, آپ کے ذہن کو ہموار کر رہا ہوں. خودکشی کیوں حرام ہے؟ ارے بھائی آدمی بیمار ہوا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا, کینسر ہوا مر گیا, تو موت اس میں بھی آئی. ایک آدمی نے پھندا گلے میں ٹانگ لیا, موت اس میں بھی آئی. یہ خودکشی کیوں ہے, یہ حرام کیوں ہے؟ کا اس لیے ہے کہ یہ جو موت آئی ہے یہ خود کی پسند سے آئی ہے. انسان نے خود پسند کر لیا, اب میں نہیں زندہ رہوں گا, خود پسند کر لیا, خدا کے حکم سے نہیں آئی. بھئی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے دیکھو موت ہے, مگر اگر میری پسند سے نہیں آئے گی تو حرام کہلائے گی. دنیا کو ایک میسج ہے کہ جسے اپنی پسند کی موت پسند نہیں ہے, اسے اپنی پسند کا جینا کیا پسند ہوگا. صلوات ہے جب محمد علیہ محمد. اور کیا اچھا رکھتے بھئی, یہ جو ٹریڈیشن چلا یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے, یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے, یہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ارے اللہ موت تک کے لیے قانون بنا چکا ہے. موت میں بھی خود پسند نہ کرنا, ہمارے حکم سے آئے گی تو وہ موت کہلائے گی, اور تم خود پسند کر لو گے تو خودکشی کہلائے گی. خود سے اپنے کو مار لینا خودکشی کہلاتی ہے. اب سنیے, بڑی نازک سی بات ہے. ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر شیعہ افراد ان سے ملتے ہوں گے, اور نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ سوالات آتے کہ ذات جو خود سے جان دینا حرام ہے, خود سے جان دے دینا ہلاکت میں ڈالنا ہے حرام ہے. تو جب مولا علی کو معلوم تھا کہ ابن منجم ان کا قاتل ہے اور مسجد میں وہ سو رہا تھا, تو اسے جگایا کیوں؟ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو خود سے کیوں گئے؟ بڑی نازک سی بات ہے. ایک صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی بھائی ایک جواب دے رہا ہوں مولا کے صدقے میں, انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گا اگر آپ نے توجہ سن لیا. قضا جب امام حسن کو معلوم تھا کہ ان کی بیوی ان کی قاتلہ ہے تو وہ طلاق کیوں نہیں دی تھی. اماموں کو معلوم تھا کہ انگور میں زہر ہے تو انہوں نے انگور کیوں کھا لیا. اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے شہادت کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جب خود سے جان دینا حرام ہے تو ان معاملوں کو شہادت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا آئینہ ہے, اور قرآن کے آئینے میں دو نبی ہیں, ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. بیٹا آنکھوں پر پٹی باندھے جان دینے پر تیار, باپ ہاتھ میں چھری لیے جان لینے پر تیار. بھائی توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھائی ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ, جناب ابراہیم جناب اسماعیل, باپ جان لینے پر تیار اور بیٹا خود سے. ارے کیا بنایا بھائی, صلوات ہے جب محمد علیہ محمد. ابراہیم جان لینے پر تیار ہے اور اسماعیل خود سے کہہ رہے ہاں ہاں بابا میں تیار ہوں, جان دینے پر تیار. جیسے جان دینا حرام ہے ویسے ہی شریعت میں جان لینا بھی تو حرام ہے, وہ بھی تو حرام ہے. تو معاذ اللہ دو اللہ کے نبی, ایک جان دینے پر تیار ایک جان لینے پر تیار. ہمیں بتائیے اسماعیل نے خود ہی سے تو رضا ظاہر کی, آنکھوں پر پٹی باندھی, چھری کے نیچے لیٹ گئے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کا قربانی. میں کہوں گا بھائی لفظ کیوں بدلا؟ خود سے جان دینا تو خودکشی ہوتا ہے, یہ قربانی کیوں ہے؟ یہ شہادت کیوں ہے؟ کب
بھائی انہوں نے جو خود سے جان دی تو حکم خدا کی وجہ سے معلوم ہے، جہاں خود کی مرضی سے جان دی جائے وہاں خودکشی ہوتی ہے، جہاں حکم خدا آ جائے وہاں شہادت ہوتی ہے۔ ایسا آواز ہے دے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، بہت اہم بات ہے، ابھی مصائب نہیں ہیں لیکن آخری منزل ہے۔ مولا حسین نکلے تھے مدینے سے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ عراق نہ جائیے، وہاں آپ قتل کر دیے جائیں گے، تو مولا حسین نے فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، ابن عباس اللہ پسند کر رہا ہے کہ میں اس کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حکم خدا تھا۔ اب آخری بات ہے، دیکھیے یہ موضوع بہت اہم ہے، اب اس کے بعد جتنی بھی مجلسیں ہیں، جتنے بھی لوگ سن سکیں انشاءاللہ فضائل کا تبرک لے کے جائیں گے۔ خود سے جان دینا خودکشی ہے، تو اہل بیت معاذ اللہ کیا جانتے نہیں تھے؟ بے شک جانتے تھے، تو اسے شہادت کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیے کیوں کہا جاتا ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، ایک سورے کا نام ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج کا مطلب ہے برجوں والا سورہ، برجوں والا سورہ، اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ برجوں والے آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اب تفسیر معصوم ہے، کسی نے پوچھا یہ برجوں والا آسمان کیا ہے؟ وہ آسمان کیا ہے جس کے برجوں کی قسم کھائی ہے؟ نبی نے فرمایا آسمان میں ہوں، برج 12 امام ہیں۔ یہ برجوں والے سورے کی قسم اور برجوں والے آسمان کی قسم جو کھائی ہے، نبی نے فرمایا آسمان میں ہوں، اور اس پہ 12 برج ہیں جو 12 امام ہیں۔ اس سورہ بروج میں 5ویں آیت میں، مسجد میں ہوں، قرآن موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ابھی مجلس کے بعد، اللہ نے اصحاب اخدود پہ لعنت کی ہے۔ کچھ آواز آپ تک پہنچی جو میں نے لفظ کہا؟ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود ان لوگوں کو کہتے تھے کہ جو خندق بناتے تھے، نالیاں بناتے تھے، گڈھے بناتے تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اس میں ڈال کے جلا دیتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جب کوئی اس کی خدائی کو نہیں مانتا تھا تو وہ ان لوگوں کو آگ میں ڈال کے، گڈھوں میں ڈال کے آگ جلا کے مار دیتے تھے۔ سورہ بروج میں ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اب اس ظالم بادشاہ کا قصہ سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے گا۔ یہ واقعہ شیعہ کتاب میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، جس جادوگر کے ذریعے وہ اپنی حکومت کو مضبوط رکھتا تھا، اور وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب تھوڑے دنوں بعد مر جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کوئی ایک ایسا لڑکا مل جائے جسے میں یہ جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد تیری خدائی کا محافظ ہو جائے۔ لیجئے ایسا خدا تھا کہ جسے محافظ کی ضرورت تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بہت غور سے، 5 منٹ اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی۔ تو جادوگر نے کہا ایک لڑکا مل جائے جس کو میں اپنا علم دے دوں، یہ جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تیری مدد کر سکے۔ تو ایک لڑکا چنا گیا کہ اس لڑکے کو اس جادوگر کا شاگرد بنایا جائے گا اور اسے جادو سکھایا جائے گا۔ اب جب وہ لڑکا جادوگر کے گھر جاتا تھا اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے، تو اس لڑکے کے گھر اور جادوگر کے گھر کے بیچ میں ایک توحید پرست رہتا تھا، ایک اللہ کا ماننے والا رہتا تھا، اور آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو یہ لڑکا اس مومن کے دروازے پر رک جاتا تھا، وہ آسمانی کتابیں سنتا رہتا تھا اور پھر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اب یہ اللہ کا انتظام تھا کہ جسے بادشاہ جادو سکھانا چاہ رہا تھا اسے اللہ نے توحید سکھا دی۔ وہ لڑکا موحد ہو گیا، وہ لڑکا اللہ پر ایمان لے آیا اور روز آتا جاتا رہتا تھا اور توحید پرست ہو گیا۔ اور پھر اس کو اتنی طاقت مل گئی اور زبان میں اتنی تاثیر مل گئی
کہ جس کے لیے دعا کر دیتا تھا وہ دعا پوری ہو جاتی تھی. مریضوں کو شفا دینے لگا, مردوں کو زندہ کرنے لگا. اب جب بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ اس لڑکے میں یہ تاثیر ہے تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا. وہ کہا یہ بتا یہ طاقت تیرے پاس کہاں سے آئی کہ جو تم مریضوں کو اچھا کر دیتا ہے, یہ تو کیسے کرتا ہے؟ تو لڑکے نے مسکرا کے میں نہیں کرتا ہوں. لڑکے نے کہا یہ میں نہیں کرتا ہوں, میرا خدا کرتا ہے. صلوات بآواز بلند پڑھے محمد وعلی محمد. سنیے گا بہت اہم بات ہے کہ یہ میں نہیں کرتا ہوں, یہ میرا خدا کرتا ہے. تو اس بادشاہ کو غیظ آیا. اس نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو کہا ہاں ہے, وہ سب کا خدا ہے, میرا بھی خدا ہے, تیرا بھی خدا ہے. تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ, وہ اتنے اوپر سے پھینکو کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں. اب جو پہاڑ سے پھینکا گیا تو لڑکا اپنے کپڑے صاف کرتا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مسکراتا وہ آگے بڑھ گیا. بادشاہ نے کہا اچھا یوں نہیں مرا تو اسے سمندر میں لے جاؤ اور 20 سمندر میں ایسی جگہ ڈبو کہ کوئی بچانے والا نہ ہو. لڑکے کو کشتی سے پھینکا گیا, کشتی ڈوب گئی, لڑکا تیرتا ہوا کنارے پہنچ گیا. اب بادشاہ بڑی حیرت میں, اور اس نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم مر نہیں رہا ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ تم مجھے مار نہیں سکتا, زندگی بھی میرے خدا کے ہاتھ میں ہے, سنیے گا, اور موت بھی میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب تک نہ چاہے گا میں مر نہیں سکتا. اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے تو میں تجھے اپنے قتل کا طریقہ بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں. تو مجھے نہیں مار سکتا, میرا خدا چاہے تو میں مر سکتا ہوں. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. پھر لڑکے نے کہا سنو, اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ایک تیر لو میرا اور اس کو کمان میں لگاؤ اور میرے خدا کا نام لے کے مجھے مارو. اس بادشاہ نے تیر لیا اور کمان میں لگایا اور اللہ کا نام لے کے تیر چھوڑا. تیر سیدھا لڑکے کے سینے کے اندر گیا اور لڑکا وہیں پر مر گیا. مجھے بتائیے اسے کیا کہیں گے؟ کیا سنا ہے یار بھائی, اپنی موت کا طریقہ اس لڑکے ہی نے تو بتایا. بھائی کیا سننا ہے آپ, اگر یہ نہ بتاتا تو بادشاہ اسے مار نہ پاتا. اس نے خود ہی طریقہ بتایا, خود ہی بتایا. بھائی لفظ خودکشی تک نہیں پہنچے, اسے آپ کیا کہیں گے یہ خودکشی ہے تو آواز آئے گی پورا واقعہ پڑھو. خالی یہ نہ دیکھو کہ لڑکا خود سے مرا, یہ دیکھو مرنے کے بعد ہوا کیا. بھائی جیسے ہی لڑکے کی جان گئی سارا مجمع مسلمان ہو گیا. بھائی کیا سن رہے ہیں, قرآن سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا ہوا, یہ دیکھو جان دینے کا نتیجہ کیا ہوا. سمجھایا اگر ایک کی جان جانے سے سب کا ایمان بچ جائے تو یہ خودکشی نہیں ہے, یہ شہادت ہے. اب کربلا میں یہ نہ دیکھیے کہ مولا حسین نے کیا کیا, آنکھ کھول کے دیکھیے کربلا کے بعد کیا ہوا. ایسا آواز ہے جو محمد وعلی محمد. اور کیا ہوا وہاں تو صرف لوگوں کا ایمان بچا, یہاں کیا کیا بچا. شاست حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ذاتی ایمان بچانا اور ہے, توحید بچانا اور ہے, وحدت کو بچانا اور ہے. بس عزیزوں گفتگو ختم ہو گئی. خودکشی اور ہے, شہادت اور ہے. خودکشی خود پسندی کا نام ہے, شہادت خدا پسندی کا نام ہے. صلوات کا سہارا دے دے محمد وعلی محمد.
عزیزوں آج یہ دوسری مجلس ہے، انشاءاللہ ابھی 4 مجالس اور باقی ہیں اور اسی کے تحت گفتگو کی جائے گی. اور آخری بات جس سے مصائب کو رب دینا، لیکن یہ بہت غور سے سنیے گا کہ خودکشی اور شہادت کا فرق کیا ہوتا ہے. خودکشی انسان کب کرتا ہے؟ خودکشی تب کرتا ہے جب امید کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے. جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تب خودکشی کرتا ہے. خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ خودکشی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی ہوتی ہے، مگر جہاں حتی حتاکل یقین ہو. بھائی میں نے بڑا جملہ عرض کیا، جہاں یقین ہی یقین ہو. بھائی کربلا میں 72 میں اہل بیت تو اہل بیت ہیں، بنی ہاشم تو بنی ہاشم ہے، جو غیر بنی ہاشم تھے ان میں بھی یقین ہی یقین ملا. بھائی جملہ آپ کو دینا ہے، وہاں کہیں مایوسی نہیں ہے. اور بھی ان سے بھی آگے بڑھیے، وہ آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ کربلا میں یقین اس منزل پر ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی تیر کھا کے رو نہیں رہا ہے، مسکرا رہا ہے. کیا آپ نے خود پسندی اور ہے، خدا پسندی اور ہے. عزیزوں سبب عذاب ہے خود پسندی، ذریعہ نجات ہے خدا پسندی. انشاءاللہ اور بھی اسباب ہیں اور بھی وجوہات ہیں، وہ بیان ہوتی رہیں گی. اب یہ جو عزاداری ہے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو ماتم و مجلس ہے، یہ بھی خود پسندی نہیں ہے، خدا پسندی ہے. خدا پسندی ہے. خدا کو اتنی پسند ہے عزا کہ جو نبی زمین کربلا سے گزرا، ایک نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا نہ پہنچاؤ اور کربلا پہنچ کے اذیت میں مبتلا نہ ہوا. اذیت تو اذیت ہے. علامہ مجلسی نے لکھا جناب ابراہیم گزر رہے ہیں کربلا سے، گھوڑے سے زمین پائے، سر پتھر سے ٹکرایا، خون نکلا. کہ پالنے والے خون کیوں نکلا؟ کہ یہ کربلا ہے، ہم نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس پٹی میں شامل ہو جائے. ہم نے چاہا. جناب موسیٰ گزرے، ٹھوکر لگی، ماتھے سے خون بہا. کہ پالنے والے یہ کیا ہوا؟ کہ ہم نے چاہا کہ زمین پر تمہارا بھی خون حسین کے لیے بہے. سارے نبیوں کے لیے روایت ہے، اور ہر جگہ یہی جملہ ہے کہ میں نے چاہا، میں نے چاہا، میں نے چاہا. اس کا مطلب غم حسین میں خون بہنا خود پسندی نہیں ہے، یہ بھی خدا پسندی ہے. یہ بھی خدا پسندی ہے، خدا کو پسند ہے، خدا چاہتا ہے. اسی لیے شہادت سرکار سید الشہداء کے بعد کیا پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے کربلا کا واقعہ نہ سنایا گیا، جسے عزادار حسین نہ بنایا گیا. اور بعد شہادت حسین کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جسے اٹھایا گیا ہو اور اس سے خون تازہ جاری نہ ہوا. آسمان سے خون بہا، برسا، زمین میں خون اگلا. اس لیے کہ عزا خدا کو پسند ہے. اس لیے پسند ہے کہ ایک بی بی نے صرف ایک جملہ کہا. ایک مسجد تھی، ایک نبی تھا، نبی کی گود میں اس کے 2 نواسے تھے. نبی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو پوچھا اور بڑے نواسے کے رخسار کو چوما. چھوٹے نواسے نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا تو نبی نے اس کے گلے کو چوم لیا. پھر بڑے نواسے کا رخسار چوما، چھوٹے نواسے نے پھر چہرہ بڑھایا، پھر نبی نے گلا چوم لیا. تیسری مرتبہ پھر نبی نے امام حسن کا دہن چوما، مولا حسین نے اپنا دہن بڑھایا، گلا چوم لیا. ایک مرتبہ ننھا سا حسین نانا کی گود کے منبر سے اترا، بیت الشرف میں آئے،
ماں چکی چلا رہی تھی، گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ مولا حسین کی آنکھ کے آنسو دست سیدہ کے کعبے پر گرے۔ سیدہ نے سر اٹھایا، آواز دی میرے لال آپ رو رہے ہیں؟ کہا ماں آج عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا بات ہوئی میرے لال؟ کہا نانا جو رویہ بھیا حسن کے ساتھ اختیار کرتے تھے وہی میرے ساتھ، لیکن آج بار بار ان کا رخسار چوم رہے ہیں، میرا گلا چوم رہے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے آئی، بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ کہا ہمیں معلوم ہے رو رہا ہوگا، آؤ علی سیدہ کے دائیں بیٹھ جاؤ، آؤ بیٹا حسن اماں کے بائیں بیٹھ جاؤ، آؤ میرے حسین میری گود میں آؤ۔ کہا سیدہ ہم نے آج جس گلے پر ہونٹ رکھے ہیں کل اسی گلے کے اوپر کند خنجر چلایا جائے گا، یہ تمہارا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ آواز دی بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہ نہ ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ یہ حسن ہوں گے۔ تڑپ کے بی بی نے ایک سوال کیا تھا، بابا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اللہ بھائی ہر سال فرش عزا پانے والے محترم ہیں، جو بھی فرش عزا حسین پایا وہ محترم ہے، مگر اس سال ان حالات میں جو آپ فرش عزا پائے ہیں تو آپ خاص دعائے زہرا کے حقدار ہیں، اس لیے کہ اس سال سے وفاداری نہیں کر رہے، سیدہ کی دلداری کر رہے ہیں۔ ایک تمنا تھی بابا میرے لال پر کون ہوئے گا؟ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، اور جب آوازیں بلند ہونے لگے تو آوازوں کو آہستہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک ذاکر فضائل پڑھتا ہے وہ آپ نعرہ لگا دیتے، آپ سبحان اللہ کہہ دیتے تو ذاکر کو ہمت ملتی ہے، لیکن جب آپ آواز بلند روتے ہیں تو اس کو آسرا سہارا ملتا ہے کہ جس کی پسلیاں بھی توڑ ڈالی گئی، جس کا موسم میں مار ڈالا گیا، جس کا گھر جلا دیا گیا، جسے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا، وہ آپ کو دعا دیتی ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں آنسو بہاتا ہے وہ ہماری جدہ سیدہ کی نصرت فرماتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے غلامان شہزادے علی اصغر کمیٹی کے تمام افراد کو، خصوصاً ہمارے رضوان آغا اور تمام فرش عزا پانے والوں کو۔ اور یہ زمانہ تو بی بی زینب کی عزا کا زمانہ ہے، عزیزوں خاص دعا دیں گے، اس لیے کہ جس نے یہ فرش عزا ہمیں عطا کیا ہے، اب تک چہلوں تک 40 تک فرش عزائے حسین بچھا تھا، مگر 21 سفر سے فرش عزائے زینب بچھا ہوا ہے، جو سب کو روئی مگر اپنے اونا محمد کو نہیں روئی۔ اللہ اکبر۔ اب تک فرش عزائے حسین تھا، اب تک مولا حسین کا پرسہ لینے جناب سیدہ آتی تھی، بی بی زینب آتی تھی، مگر اب بہن کا پرسہ لینے کے لیے ایک بھائی آئے گا۔ اللہ رونے میں کوئی کمی نہیں، بی بی زینب کا ماتم۔ میں آپ کو آج صرف وقت زیادہ ہو گیا، 2 باتیں سناتا ہوں اور انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ بی بی زینب جناب فضا کہتی ہیں کہ میں نے غور کیا کہ جب مولا حسن 2 برس کے تھے اور مولا علی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھتے تھے تو مولا حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، اور جیسے ہی وہ دوڑتے تھے مولا علی انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ بی بی فضا کہتی ہیں جب مولا حسین 2 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے، مولا علی ان کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن بی بی فضا کہتی ہیں کہ جب میری شہزادی دنیا میں آئی، سنیے گا عزیزوں کلیجہ پھٹ جائے گا، کہ جب میری شہزادی دنیا میں آئی اور بی بی زینب اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی شہزادی کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور گھر کے اس کونے سے اس کونے تک، آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک بیوی کو کبھی ادھر سے ادھر لے گئے، کبھی ادھر سے ادھر لے گئے۔ بھائی فضا کہتی ہے میں نے پوچھا اے میرے مولا بیٹوں کو گود میں لیا، بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟
کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام. بھائی دیکھیں بھائی بہن کی محبت یہ بڑا عجیب رشتہ ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ. آپ قرآن پڑھیے، جناب موسیٰ کی ماں کو وحی ہوئی کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو. تو جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا اور موسیٰ کی ماں گھر آ گئی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کی ایک بہن تھی، ان کا نام کلثوم تھا. ماں تو صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی، مگر موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی جب تک بھائی آسیہ کی گود میں نہیں پہنچ گیا. اللہ اکبر. بہن گھر میں نہیں لوٹی. یہ عجب رشتہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بھائی بہن اور سناؤں اور آپ کربلا پہنچ جائیں. ایک بھائی اور ایک بہن کا ذکر اور سناؤں گا تو آپ کربلا پہنچ جائیں گے. وہ بھائی ہیں جناب حمزہ، پیغمبر کے چچا. جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے. وہ ظلم کیا گیا کہ یزید کی دادی نے، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے، معاویہ کی ماں نے جناب حمزہ کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا، پھر ناک ان کے چہرے سے کاٹ کے الگ کر دی اور ان کے کان بھی ان کے سر سے الگ کر دیے. اب ایسی لاش پڑی ہوئی ہے، بھئی عام آدمی تو عام مومن کی میت نہیں دیکھ پاتا ہے. آپ سوچیں نبی اپنے چچا کی لاش پر بیٹھے اور سینہ چاک ہے، چبایا ہوا کلیجہ کونے میں پڑا ہے. ابھی نبی اپنے چچا کو رو رہے تھے کہ کسی نے نبی سے کہا کہ یا نبی اللہ غضب ہو گیا. کہ کیا غضب ہو گیا؟ کہ کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا. کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے. جناب صفیہ حمزہ کی بہن وہ میدان میں آ رہی ہے. نبی اپنی جگہ سے اٹھے کہ جلدی جاؤ اور صفیہ کو روک لو، اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے. عزیزوں میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں پہنچ گئے. دنیا کا مجھے تباہ ہو گئی. کا بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھ، لیکن وہ بہن کیا جو بھائی کی خبر سنے اور رک جائے. جناب صفیہ نیزے ہٹاتی ہوئی، لوگوں کو ہٹاتی ہوئی، کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے میرا بھائی، کہاں ہے میرا بھائی. لوگوں نے نبی سے آ کے کہا یا نبی اللہ اب صفیہ نہیں رک رہی ہے، چند لمحوں میں صفیہ اپنے بھائی کے لاشے پر آ جائیں گے. نبی کھڑے ہوئے اور نبی کے کاندھے پر چادر پڑی تھی. بس سنیے، 1 منٹ کے اندر مجلس تمام. نبی نے چادر اٹھائی اور حمزہ کے لاش پہ ڈال دی، لیکن چادر چھوٹی تھی اور جناب حمزہ کا قد بہت طولانی تھا، تو لکھا ہے چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، شکم چھپ گیا اور رانیں چھپ گئی، لیکن گھٹنے سے نیچے حمزہ کے کھلے ہوئے پاؤں، خون میں ڈوبے پاؤں نظر آ رہے تھے. تو لکھا ہے نبی بےتابی سے کبھی دائیں گئے کبھی بائیں اور میدان کی گھاس توڑ توڑ کے حمزہ کے پاؤں پر ڈالنے لگے کہ کہیں بہن بھائی کے زخمی پاؤں نہ دیکھ لے. عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. یا نبی اللہ فریاد، ارے یہ میدان احد ہے جہاں ایک بہن کے لیے اتنا اہتمام کیا. ہائے کربلا، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، بہن کرے خیمہ پائے، وہاں کسی نے چادر نہیں ڈالی، کسی نے کرتا اتار لیا، حسین کے کمر کا پٹکا کھول لیا. ارے بہن کے سامنے بھائی کے لاٹے پر ہو رہے والے یہ ایام آدھا ہے، لیکن ایک دعا کا جی چاہتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ چھٹے امام ایک مجلس اعزا میں بیٹھے تھے اور جب اس مجلس میں لوگ مولا حسین پہ بآواز بلند گریہ کرنے لگے تو چھٹے امام نے اپنا امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا، وہ آسمان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا کہ جد مظلوم کے رب میں مدد ہو.
غوث